بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہر اقدار سے میں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب. ساتھ صاحب اس وقت صورتحال جو اگر ہم ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف عمران خان کو رہا کرانا چاہتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ان کو سڑکوں پہ، جیسے کل ہم نے ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کیا تھا کہ زیادہ اس وقت جو حل نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے، یا دوسرا اس کا یہ ہے کہ پہلے عدلیہ کو وہ آزاد کروائیں. ہاں جی. جب عدلیہ آزاد ہوگی تو پھر تو عمران تو خان پھر عدلیہ کے ذریعے رہا ہو جائیں گے. لیکن کچھ ایک چیز کرنی پڑے گی ان کو کہ سڑکوں پر آ کے یا یہ پورا نظام گرانا پڑے گا، یا ان کو پہلے عدلیہ کو آزاد کروانا پڑے گا، یا تیسرا یہ ہے کہ ان کو دباؤ کم از کم اتنا بڑھانا پڑے گا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جب وہ بیٹھے تو وہ ایک اسٹرینتھ کے ساتھ بات چیت کر سکیں، یعنی برابری کی سطح پر. اور اس کے لیے بھی ظاہر ایجیٹیشن چاہیے، دباؤ چاہیے. لیکن اس وقت ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ دیا اس کے بعد پورے پاکستان میں مجھے بہت خوف نظر آیا، لوگوں کے اندر بہت خوف نظر آیا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. کہ مثلا انہوں نے 22 روپے تو لیوی بڑھا دی نا، جو عمران خان کے دور میں 17 روپے تھی پیٹرولیم لیوی، وہ اس وقت 78 روپے اور اب وہ 100 روپے پہ چلی جائے گی. بجلی اور مہنگی ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، انڈسٹری نہیں چلے گی، زراعت تباہ ہو گئی، مزید برباد ہوگی، ٹیکس لگیں گے، آن لائن بینکنگ کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، سرکاری ملازمین کا کچھ نہیں بنا. یعنی ہر طرح سے ایک تباہ کن وہ بجٹ ہے. لیکن ججوں کی تنخواہ بھی انکریز ہوگی اور کیبنٹ کی. ہاں وہ تو پھر ہے نا ججوں کی، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو وہ جو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض سزا دینا ہے وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. تو ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب عمران خان چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک تحریک چلائے، جب عمران خان چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے لیے، قانون کو حکمرانی کے لیے دباؤ بڑھائے، ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب عمران خان خود تو نہیں کہتے لیکن تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی روڈ میپ دینا ہے، کچھ کرنا ہے، اس ٹائم کے اوپر ایک چیز بہت زبردست پی ٹی آئی کے ہاتھ لگی اور وہ تھی یہ بجٹ کا معاملہ، پھر کچھ کرپشن کے معاملات، پنجاب حکومت اور یہ ساری چیزیں. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پوری کی پوری وہ آپس میں گتھم گتھا ہے. اس وقت آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں نظر آئے گا کہ وفاقی بجٹ کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو، مین اسٹریم میڈیا پہ وفاقی بجٹ پہ کوئی بات ہو رہی ہو، پنجاب حکومت کے سکینڈلز کی کوئی بات ہو رہی ہو، پیپلز پارٹی کے سکینڈلز کی بات ہو رہی ہو، ملک کے ساتھ جو انہوں نے کہا چھوڑا اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو، یا جو ملک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو. صرف بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات، کے پی کے کا بجٹ پاس کیوں کیا گیا، اور باقی سب چیزیں پسے پش چلی گئی ہیں. اس سے آئیڈیل اس نظام اور نون لیگ کے لیے کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کی یہ جو اہمکانہ ایک اس وقت چیز ہے کہ آپس میں آپ گتھم گتھ ہیں، تو یہ اس سے بڑا تو عمران خان کے لیے اس سے بڑی تو ایک اس کے لیے سیٹ بیک نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اس کی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ اس کی جماعت جو ہے باہر وہ اس کی رہائی کے لیے مومنٹم بنانے کے بجائے، تحریک چلانے کے بجائے آپس میں گتھم گتھ ہے. دیکھیے صدیق بھائی، 2-3 باتیں، اور میں اسی کی آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو بڑی کلوزلی دیکھتے ہیں. تو میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ سنا ہے کہ کوئی ریومرز چل رہے ہیں کہ آپ کوئی فارورڈ بلاک بھی پی ٹی آئی کے اندر بنا رہے ہیں کہ وہ. تو انہوں نے مجھے مذاکراً کہا کہ فارورڈ بلاک بلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ پوری پی ٹی آئی ہمارا کام کر رہی ہے. بالکل، کہ فارورڈ بلاک تو ہم تب بنائے نا کہ اگر کوئی سیریس ریزسٹنس ہو تو آپ کہیں کہ اچھا کچھ بندے توڑ لیتے ہیں ان کو. جب خواہ وہ کے پی کے کا بجٹ ہو، خواہ وہ نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز ہو، خواہ وہ پنجاب کے اندر بجٹ کی کاروائی ہو، جب پی ٹی آئی کی موسٹ آف ہم سب کی بات نہیں کر رہے، جب پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے جو پارلیمان کے اندر ہے، جب وہ آلریڈی تھوڑی بہتی شور مچا کے اس ڈگر پہ چل رہی ہے جس ڈگر پہ نظام کو یہ بات سوٹ کرتی ہے، تو کسی کو فارورڈ بلاک بلانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہلکی پھلکی نوک پلک بھی چلتی رہے گی کہ آپ نے نعرے مارے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ بجٹ نہ پاس کریں تو وہ نیشنل اسمبلی میں کرے گا، تو میں اور 4 دوست جو ہیں وہ عدالت کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. اور بھائی یہی فارورڈ بلاک ہوتا ہے نا. اب ہم ایک ایسے وقت میں رہتے ہیں جس میں کچھ چیزیں گالی بن چکے ہیں. این آر او گالی بن چکا ہے. بالکل. آپ کسی سے کہیں کہ وہ این آر او کر لے گا تو کہے گا کہ میں این آر او نہیں کروں گا. وہ ڈیل بے شک کر لے کوئی، لیکن اس کو این آر او نہیں کہے گا. وہ اس کو ڈیل بھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا میری مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اسی طرح فارورڈ بلاک بھی ایک گالی بن چکا ہے کہ یہ بندہ فارورڈ بلاک میں ہے. تو اب کسی کو فارورڈ بلاک میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ آپ کے ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ کے کام کر دیں گے، وہی کام کریں گے جو فارورڈ بلاک نے کرنے تھے. تو
गाली अवॉइड कर दी और लगता है कि सिस्टम उसी फॉरवर्ड ब्लॉक के या पीटीआई उसके जो लीडरशिप है पार्लियामान के अंदर ख़ास तौर पे वो उसी ताकत के साथ चल रही है जिस ताकत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आप यहाँ से थोड़ी सी आगे मज़ीद बात करते हुए कहूँ कि हम पीटीआई की जो 3-4 बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़रा उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे बुनियादी उनकी ज़रूरत है कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा किया जाए, एक ज़रूरत है वो। बिल्कुल। दूसरी के जो सेकेंड टियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, इस तरह के तमाम लोग, उनको रिहा किया जाए, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये कि जो उससे नीचे जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो 9 मई में दीगर चीज़ों के अंदर ज़ेरे हिरासत हैं या सज़ाएं जिनको हो गई हैं, उनको रिहा किया जाए। ये 3 उनके रिहाई रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। साथ ही साथ उनके 2-3 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और हैं। एक ये कि किसी तरीके से ये जो अदालती निज़ाम है जिसको 26वीं तरमीम के बाद हमारे आजकल के शरीफुद्दीन पीरज़ादाज़ ने तब्दील करके एक बिल्कुल सबसर्विएंट जुडिशरी बना दी जो ताकत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करती, किसी तरीके इसमें कोई रेजिस्टेंस की रमक या कोई अनडू करने का तरीका बनाया जाए ताकि आप ये कह सकें कि कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला कर दें और अगला वाकई कर दें। बिल्कुल। तो ये आपका चौथा ऑब्जेक्टिव है। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि वो तमाम लोग जो अपने अपने घरों में मौजूद हैं, जो आज इस वक्त हमारा वीलॉग सुन रहे हैं, जो आपको सुनते हैं, जो वैसे आप कहीं भी किसी के घर भी चले जाएं तो लोग पूछते हैं कि जी क्या बनेगा इमरान खान साहब का, हम तो इंतज़ार में हैं, कैसे छूटेंगे। उन लोगों को किसी तरीके मोबिलाइज करके, उनके अंदर कुछ हिम्मत भर के उनको किसी तरीके इकट्ठा किया जाए, ये दिखाने के लिए कि सारी हमारी मेजॉरिटी है। और छठी और आखिरी चीज़ ये है कि जो ओवरसीज़ आपने प्रेशर क्रिएट किया था, उस प्रेशर को आप किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करें जिससे वाकई इमरान खान साहब का बेनिफिट हो। ये सिर्फ नहीं कि टाइम स्क्वायर में इकट्ठे हो गए और जलसा कर छोटे मोटे प्रोटेस्ट कर ली, वो भी अच्छी बात है। आपने 4 लोग यहाँ पे खड़े हो गए और 10 लोग वहाँ खड़े हो गए, चलें हम ज़्यादा कह देते हैं, 1000 लोग, 5000 लोग। लेकिन अगर आप सिर्फ कहीं इकट्ठे होंगे, थोड़ी सी प्रोटेस्ट करेंगे, वापस चले जाएंगे आविन फील्ड के बाहर, ये वो, तो उससे इमरान खान साहब के लिए जो प्रेशर क्रिएट करना है वो प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा। मैंने आपको ये 6 चीज़ें बताई। इमरान खान साहब की रिहाई, फर्स्ट ईयर लीडरशिप की रिहाई, वर्कर्स की रिहाई, अदालत की रिहाई, हमें भी अदालत की रिहाई कहना चाहिए, मोबिलाइजेशन लोगों की, और इंटरनेशनल प्रेशर। ये 6 वो प्रेशर पॉइंट्स हैं जिन पे मेरे नाक़िस से फ़हम में पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर बैठी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर केपीके भी शामिल हैं, जिसमें सलमान राजा साहब जैसे लोग जो पार्लियामान में नहीं हैं लेकिन पीटीआई के लीडर्स हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें आप जैसे मुझ जैसे नाचीज़ लोग जिनकी हमदर्दियां हैं इस चीज़ के साथ कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो, सब लोग मिल के इन 6 अहदाफ को अचीव इफेक्टिवली करना चाहते हैं या इसमें से कोई किसी कुछ करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में तकरीबन, अब तो 2.5-3 साल होने वाले हैं, कम से कम 3 साल होने वाले हैं, अप्रैल मई 2022 से ये कहानी इफेक्टिवली शुरू हुई है। कुछ लोग अरेस्ट हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान अरेस्ट हो गए, फिर इलेक्शन चोरी हुआ, फिर 26वीं तरमीम हुई, 26 नवंबर हुई। इस पिछले 3 साल के अरसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि पीटीआई की वो लीडरशिप जिसका केपी पे पूरा कंट्रोल है, नेशनल असेंबली में चले उनको उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सीट्स है। पंजाब में भी उतनी सीटें नहीं जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जब पंजाब में 35-30 सिर्फ अपोजिशन की सीटें थी तो कितना रौला डालते थे, तो पीटीआई की तो फिर बड़ी सीट्स हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 6 में से कौन सा हदफ अचीव हुआ? क्या इमरान खान साहब रिहा हुए? नहीं हुए। क्या मेजर लीडरशिप रिहा हुई? नहीं हुई। क्या वर्कर्स जिनको सजाएं दी गई, क्या उनकी कोई रिहाई, माफ़ी कोई हुई? नहीं हुई। क्या जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, क्या वो पहले से ज़्यादा मायूस हो चुके हैं और अब बाहर नहीं निकल रहे? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। क्या जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो एक ज़माने में ज़्यादा था, आज थोड़ा कम हो चुका है, बज़ाहिरन लगता है ऐसे ही हुआ। आप में जो अहदाफ आपके पास थे,
آپ نے کیا عدالتوں کی رہائی کے اوپر کوئی یا عدالتوں کو بہتر کرنے کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز والا فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے دیا. آپ نے اس پہ بات کی, میں نے بات کی, ٹیلی ویژن پہ بات ہوئی. مجھے بتائیے پی ٹی آئی نے کیا بات کی اس کے اور حالانکہ اس میں عمران خان پیٹیشنر تھے. اس میں بھائی پی ٹی آئی نے کیا بات کی؟ کسی نے کو پریس کانفرنس کی ہو, کسی نے کو کہا ہو ہم اس کا کوئی اپیل فائل کریں گے؟ اس میں کوئی ساتھ صاحب میری یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, 7 مئی کو ایک فیصلہ آتا ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ملٹری کورٹس کے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کو اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی ہوگی. 45 دن گزر چکے ہیں, ابھی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو طاہر عباس سپرا صاحب نے جو کنوکٹ کیے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے کیس میں, ان کی آج اپیل تھی, ان کی آج سلامت علی کی درخواست تھی, وہ لیفٹ اوور ہو گیا. ججز نے سماعت نہیں کی, کوئی اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بات نہیں کی. یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اعجاز چودھری صاحب, یہ محمود رشید صاحب, ان کی ضمانت کی درخواستوں پر کسی کے 25 بار, کسی کی 35 بار, کسی کا 37 بار سماعت کے لیے ضمانت کی درخواستیں مقرر ہوئیں, اور اس دن ریکارڈ پیش نہ ہونے کی وجہ سے, جج کی چھٹی کی وجہ سے, یا جج کے کسی وجہ سے سماعت نہیں ہوئی, ضمانت نہیں ہوئی. اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. میں نے کل ایک سوال کیا, اچھا پھر 2 سوال کیے میں نے, اور میں اب یہ بہت سی ویڈیوز میں یہ سوال کر رہا ہوں. پہلا یہ کہ پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ, ظاہر ہے جو ہمیں سننے والے ہیں, اگر 20,000 لوگ ہیں تو وہ 20,000 لوگ مختلف حلقوں کے ہیں نا, مختلف شہروں کے ہیں, یعنی ہر ضلع کا ایک بندہ تو سن رہا ہوگا نا ہمیں. ہر ضلع کا وہ جو ایک بندہ میں سن رہا ہے وہ کمنٹس کر کے بتا دے کہ کیا اس کے حلقے میں جو ایم این اے, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز یا تنظیم ہے, کیا گراؤنڈ پہ انہوں نے مومنٹم بنا دیا تحریک کا؟ نہیں بنایا جو میرے پاس اطلاع ہے, لیکن چلے لوگ ہماری تصحیح کر دیں. پھر اس کے علاوہ سر میں نے یہ عرض کیا, آخری بات کہ میں نے یہ عرض کیا کہ ایک ٹائم تھا جب ملیکہ بخاری پی ٹی آئی میں تھیں, لیگل ٹیم میں تھیں, تو ہم انہیں کال کرتے تھے, ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جی عمران خان کے کتنے کیسز ہیں, کون سا کیس کس سٹیج پہ ہے, باقیوں کے کیس کس سٹیج پہ ہیں. وہ سنگل کلک کے اوپر ہمیں ایک لسٹ بھیجتی تھیں جس میں سارے کیسز, کون سے کیس میں کون وکیل ہے, کون سی عدالت ہے, کون سا جج ہے, کس سٹیج پہ, ہر چیز مل جاتی تھی. کیا آج وہ چیزیں مل رہی ہیں؟ مطلب کسی جگہ پہ پی ٹی آئی افیکٹو نہیں ہے. اور خاص طور پہ عمران خان کیا کرتے تھے, عمران خان ایک ایشو کو اٹھاتے تھے, ایک سکینڈل کو اٹھاتے تھے, ایشو بنا دیتے تھے, پورا ڈھابے میں بیٹھ کے لوگ بات کر رہے ہیں. پینما کے اوپر جو عمران خان, آپ کو یاد ہی ہوگا, لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ عمران خان صاحب وہی تقریر واپس کرتے رہتے ہیں, روز آتے ہیں وہی تقریر واپس کر دیتے ہیں, میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ پینما کے وقت عمران خان صاحب, اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کر کر کے کہ یہ چور ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ امپورٹڈ ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ باتیں کر کر کے ہر بندے کو باور کروا دیا, جو پڑھا لکھا تھا اس کو بھی, جو ان پڑھ تھا اس کو بھی, جو جوان تھا اس کو بھی, جو بچہ تھا اس کو بھی, جو بوڑھا تھا اس کو بھی. اس وقت اچھا, اس وقت عمران خان صاحب کی جب وہ یہ بات کر رہے تھے, ہم سب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آج سے کم تھی. اس وقت عمران خان صاحب کی بات سنی جانے کی ویلیو آج سے کم تھی. اس وقت عمران خان صاحب روز دن میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کر دیتے تھے, کبھی عدالت کے باہر, کبھی گھر کے اندر, کبھی تو وہ اتنی, آپ نے ایک سنی, میں نے ایک سنی کرتے. اب عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں, سارا پاکستان, ساری دنیا صرف وہ ٹویٹ کے پیچھے ہی پڑھنا شروع کر دیتی ہے یا بولنا شروع کر دیتی ہے. میرا سوال بڑا بنیادی ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ماضی میں کم پاپولیرٹی کے ساتھ, کم تنظیم کے ساتھ, کم سپورٹ کے ساتھ, کم لوگوں کے ساتھ, کم انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ, ایک ایسے وقت میں جب اتنی بربریت بھی نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے نہ صرف نیریٹو کریٹ کیا, لوگوں کو موبلائز کیا, الیکشن جیتے, باہر دنیا سے بات کی, انٹرنل ریاست سے بات کی, آپ کو مجھے قائل, بہت سارے کام کیے. آج جب کہ 70-80% لوگ آلریڈی, شاید اس سے زیادہ لوگ آلریڈی قائل ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں اور یہ لوگ آج کی حکومت ٹھیک نہیں ہے, وہ قائل ہیں کہ ہمیں امپورٹڈ کوئی چیز نہیں, حکومت نہیں چاہیے, ہم پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کریں گے. آج جب کہ سارا پاکستان قائل ہے کہ 26ویں ترمیم میں یہ منصور عوان جیسے لوگوں نے پاکستان کی اندر جسٹس کی, انصاف کی کمر توڑ دی, سپریم کورٹ کے ججز لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بڑا ظلم کیا. اس سب کے باوجود, اتنی بڑی تنظیم ہونے کے باوجود, جس کی آلریڈی جس کے ساتھ لوگ موجود ہیں, اگر آپ کوئی ہدف بھی اچیو نہیں کر سکے,
یہ نہیں کہ ایک دو نہیں کہ آپ نے یاسمین راشد کو اور شاہ محمود کو تو چھڑوا لیا بس عمران خان رہ گیا، یہ نہیں کہ آپ نے چلے 9 مئی کے لوگوں کو تو چھڑوا لیا صرف اوپر کی لیڈرشپ رہ گئی، یا آپ بندوں کو تو چھڑوا نہیں سکے لیکن آپ نے عدالت کے لیے ایک وکلا کی تحریک شروع کر دی، یا آپ وکلا کی تحریک تو کر نہیں سکے لیکن آپ نے انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ کریٹ کر دیا کہ واقعی گورنمنٹ پہ دباؤ ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی ہدف بھی اچیو نہیں کر سکے اور اس کے بعد آپ بجٹ بھی خاموشی سے پاس کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ پرماننٹ بجٹ پاس کر رہے ہیں، بھی 100 طریقے تھے، آپ 15 دن کا بجٹ پاس کر دیتے، آپ ایک پروویژنل بجٹ جس کو امریکہ کے اندر جس کو کنٹینیوئنگ ریزولوشن کہتے ہیں کہ اگر کانگریس اور پریزیڈنٹ کے درمیان میں ڈیل نہ ہو رہی ہو بجٹ کے اوپر تو 15 دن کا ایک بجٹ پاس کر دیتے ہیں، 30 دن کا بجٹ پاس کر دیتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں ہم لوگ ہیں ان معاملات میں آپ لوگوں کے محتاج، آپ وکیلوں کے محتاج ہیں نا، ہم لوگ تو جن کا لیگل میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کے ایک دوست ہیں جنہوں نے اتنا بڑا میسج کیا پولیٹیکل کمیٹی کے گروپ میں، اور انہوں نے لکھا کہ یہ سب بکواس ہے جس پہ آپ لگے ہوئے ہیں کہ 15 دن کا پاس کر دیں اور 1 مہینے کا، انہوں نے کہا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاس کر دیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں پرماننٹ کرنا پڑے گا۔ تو مسئلہ آپ کے وکیلوں میں اگر اختلاف ہے تو اور میں لوگ تو کہہ رہے تھے کہ 15 دن کا کر دیں۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن میں ان سے ایگری نہیں کرتا اس بات پہ، اور بھی بہت ساری ان کی باتیں جن سے ہم ایگری نہیں کرتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی باتوں سے ایگری نہیں کرتے۔ گزارش یہ ہے کہ جو وکلا حضرات نے، اور میں یہ بات کرتے ہوئے گزارش کروں کہ وہ میرے سینئرز ہیں وکلا حضرات جو اس میں موجود ہیں، ہمارا نیاز بندی کا تعلق ہے، لیکن بات حقیقت جو ہے اس کو سچ حقیقت بتانا چاہیے۔ ایسے لمحوں میں پاکستان میں، ایسے لمحوں میں جب وکلا کا سیاست میں کوئی میجر کیریکٹر نہیں تھا، کوئی میجر رول نہیں تھا، تو وکلا حضرات نے اپنی اپنی تنظیموں، پارٹیز، دیگر چیزوں کے تھرو ایسی موومنٹس چلائیں جو بعد میں سیاسی موومنٹس بن گئیں اور اس میں بڑا فائدہ ہوا۔ 70s میں بھی چلیں، 80s میں بھی چلیں، لوئرز موومنٹ کے اندر نون لیگ وغیرہ تو بعد میں شامل ہوئی، وکلا کی تنظیم تھی۔ یہاں پہ پی ٹی آئی میں تقریباً اس وقت میرا خیال ہے 70-80% پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جو پوزیشنز ہیں وہ وکلا کے پاس ہیں، پارٹی کی اندر بھی اور دیگر جگہوں تو دو ہے نا سر، چیئرمین ہوتا ہے اور سیکریٹری جنرل، اور بیسیکلی سلمان راجہ صاحب اس کو رن کر رہے ہیں اور ساتھ ایک سپورٹنگ رول میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں۔ اور لیکن اتنے لوگ ہیں، انتظار پنجوتا صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب، اتنے وکیل ہیں، بابر اوان صاحب ہیں، اتنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی بسط احترام، اور میں نے جس طرح کہا مجھ سے سینئر بھی ہیں، مجھ سے زیادہ فہم بھی رکھتے ہیں، لیکن جتنی ناکامی پی ٹی آئی نے وکلا اسٹریٹجی کے، پی ٹی آئی وکلا کی اسٹریٹجی میں قانونی پرپزز کے اندر ملی، آپ نے 26ویں ترمیم، آپ نے 26 نومبر کے اوپر کوئی مثبت کارہ جوئی نہیں کی، حالانکہ آپ کے پاس سارے وکیل موجود ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی ملاقات کے اوپر میں اس دن عدالت کے اندر موجود تھا، سلمان راجہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جس دن وہ آرڈر ہوا کہ ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو آپ ملیں، جس آرڈر کو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، کنٹیمپٹ فائل کی، وہ پرسو نہیں ہوئی، اب اس کی سنہ اپیل سپریم کورٹ کے اندر فائل کی گئی ہے۔ بھئی 6 مہینے گزر گئے ہیں اس بات کو، پتہ نہیں 4 مہینے یا 5 مہینے گزر گئے ہیں اس بات کو، آپ نے 26 نومبر کے اوپر کوئی مثبت کارروائی نہیں کی۔ آپ نے سپریم کورٹ کے وہ ججز جو کہ ہر کچھ عرصے بعد خط لکھ کے بتاتے ہیں کہ ہم آج بھی اس کے اندر موجود ہیں، آپ میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں چلا، کوئی بندہ، اب کتنا مشکل کام ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے وکلا جا کے ایک سینئر جج کو مل لیں، یہ نہیں کہ چھپ کے ملیں، بتائیں کہ ہم اس خط کے موقف کے ساتھ ہیں، ہم جا کے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد کے سارے وکلا حضرات ہیں جو کہ تقریباً ہیں ہی سارے، وہ سارے ایک گروپ بنا کے 500,000 کا کہیں کہ ہم ان 5 ججز کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ آپ جو لیگل اسٹریٹجی کے اندر 12 جولائی کا فیصلہ آ گیا، اب اس کا ریویو سنا جا رہا ہے، درمیان میں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کدھر گئیں، وہ کنٹیمپٹ کو کبھی سیریسلی پرسو نہیں کیا۔ ہماری بڑے گلے ہیں اس قانونی اسٹریٹجی سے، اور پی ٹی آئی سے جو قانونی اسٹریٹجی میں تو جو گلے ہیں سو ہیں، جو اوور آل گلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 70-80% پاکستان کی ہمدردی کے باوجود کر لیجیے، ہمارا جو بیسک گلا ہے، جو بیس لائن گلا ہے پی ٹی آئی ساری سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ 70-80% پاپولیرٹی پاکستان کے لوگوں کی آپ کے ساتھ ہے، آپ ان میں پاپولر ہیں، اس کے باوجود سارا اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود
सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6-7 कम से कम जज साहिबान हैं जो आपके साथ हैं, इसके बावजूद हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो वो भी साथ चल पड़ेंगे, इसके बावजूद सारा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आपके साथ है, इसके बावजूद अगर आप अपने 6 में से कोई हदफ भी अचीव नहीं कर सके तो जरूर कोई मंतक होगी इसकी, लेकिन वो क्या है ये मुझ जैसे नासमझ इंसान के फहम से बालातर है। चलें हम आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम इसी सवाल को छोड़े जाते हैं अपने देखने वालों के लिए कि ये मंतक के इतनी पॉपुलैरिटी के साथ 6-7 टारगेट्स में से कोई एक टारगेट भी अचीव ना कर पाना, और हालात और सूरत हाल तो ये है कि अभी आप देखें कि बुशरा बीबी साहिबा को उनके सेल का कूलर ख़राब कर दिया गया इस क़यामत ख़ेज़ गर्मी में, उनकी तबीयत नासाज हो गई, इमरान खान साहब की बिजली बंद कर दी गई, इमरान खान साहब की बिजली बंद कर दी गई। और फिर इसमें सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली के मुताबिक जो एक आप कहिए कि सहूलियात एक अडियाला जेल में बंद दहशतगर्द को भी मुयसर हैं, वो बुशरा बीबी को मुयसर नहीं है, वो इमरान खान को मुयसर नहीं है। तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी और ताकत और आवाज और ओवरसीज और डिजिटल और सोशल, इसका क्या फायदा है अगर आप कोई हदफ भी अचीव नहीं कर पा रहे, और फिर आप कोई इस हुकूमत के खिलाफ को बड़ा नैरेटिव नहीं बना पाए। मैं जाते जाते बस आपको एक बात बताऊं, सवाल तो हम छोड़े जा रहे हैं, कल देखेंगे लोगों का इस पे क्या जवाब है, लेकिन हुआ ये कि जब हुकूमत इमरान खान की गिराई गई और इनको लाया गया तो इमरान खान ने कहा था इम्पोर्टेड सरकार है ये, और फिर एक ट्रेंड बना था ट्विटर के ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो हुकूमत ने ना बहुत ज़्यादा ना, जब को हफ्ता 10 दिन गुजर गए ना और ये टॉप ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा था, तो ना मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया कि वो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के हवाले से बड़ा उनका नाम है, मतलब इन लोगों में इतना नाम नहीं है लेकिन जो इन चीज़ों को समझते हैं उनमें बड़ा नाम है। कहते हैं कि मुझे बुलाया शहबाज शरीफ साहब ने और उनके साथ पता नहीं 2-3 और लोग मौजूद थे, और कहते हैं जब मैं रूम में एंटर हुआ अभी मैं सोफे पे जाके बैठा नहीं था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि इसका हल बताओ, ये कैसे नीचे आएगा, ये ट्रेंड कैसे खत्म होगा। यानी इमरान खान ने एक लफ्ज दिया जी, एक जुमला दिया। अगर कभी आप कभी कोई इस पे रिसर्च करे, स्टडी करे कि इमरान खान के कितने ऐसे जुमले हैं जिन्होंने पूरा नैरेटिव बना दिया, पूरा पढ़े लिखे नहीं, एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इन सारी चीज़ों पे इमरान खान साहब की आवाज़ के साथ लोगों ने लब्बैक कहा और वो ट्रेंड बन गया। आज की उस सारी पॉपुलैरिटी के होते हुए क्यों लोग नहीं है इस पीटीआई के साथ, क्यों लोग इस बाहर की जो बाहर मौजूद है लीडरशिप उसके साथ नहीं है, एक आवाज़ के एक बंदे का कोई जुमला भी कभी ट्रेंड नहीं बना, थोड़ी ज्यादती है बढ़ गया आगे। तो चलें जी, सवाल छोड़े जा रहे हैं और कल इसके कमेंट्स पढ़ के ज़रा बात करेंगे ये लोग क्या समझते हैं, और हम मज़ीद इस पर अपनी राय का इज़हार करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अलग मासूम का हमें नाज़रो, अल्लाह हाफ़िज़।